وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اب یہ لوٹانے کا تصور کیا ہے؟ یہ آخرت۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے، جو کچھ پیچھے ہے، وہ جانتا کس لیے ہے؟ کوئی اکیڈیمک انٹرسٹ کے لیے نہیں ہے، اس نے ہر چیز کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، تو محض ایسے نہیں کہ اس کو ریکارڈ رکھنے کا شوق ہے، معاذ اللہ۔ سارے معاملات اس کی طرف ریفر بیک ہوں گے اور پھر وہ حساب لے گا۔ یہ ہے آخرت کا تصور۔ تو یہ پہلا حصہ اس کا مکمل ہوا، جس میں توحید، رسالت اور آخرت تینوں ایمانیات پورے طور پر جامع انداز سے آ گئے۔ اب خطاب ہے اہل ایمان سے، مجھ سے اور آپ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اہل ایمان، تم نے توحید کو مان لیا، اللہ کو ایک مان لیا، رسولوں کو مان لیا، کتابوں پر ایمان ہے، نبیوں فرشتوں پر ایمان ہے، تم نے آخرت کو مان لیا، اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ اب بیٹھ جاؤ آرام سے کہ ٹھیک ہے ہم ایمان لے آئے، اب بخشائے ہیں، اب جو بھی کریں؟ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اہل ایمان رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی غلامی اختیار کرو۔ عبادت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ہر حکم ماننا اپنے آقا کا، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی مکمل اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی، یہ ہے بندگی۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور اس سے آگے بھی خیر کے، نیکی کے، صدقہ و خیرات کے کام کرو، خدمت خلق کے کام کرو۔ اگر تمہیں نماز کا حکم ہے، فرض نماز پڑھی ہے، اس کے بعد نفل بھی ہیں، فرض زکوٰۃ تم نے ادا کر دی ہے جو صدقہ ہے فرض، اس کے بعد صدقات اور بھی ہیں، تو یہ سارے کام بھی کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے۔ کیوں جہاد کرنا ہے وہ بات آگے واضح ہو جائے گی۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا، تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ اور اس کو اگر آپ جوڑیں پچھلی آیات سے کہ پہلے اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے ایک کو چنتا تھا، انسانوں میں سے ایک کو چنتا تھا، اب نبوت اور رسالت جو ہے اس کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ اس کام کے لیے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچے گا، اب اللہ نے اس امت کو چن لیا، تب یہ ذمہ داری ان کی ہے۔ چنانچہ یہ وہ کام ہے جو رسول کرتے تھے، شہادت الناس، اللہ کے دین کو پہنچانا، قول سے بھی پہنچانا، عمل سے اس کی گواہی دینا، عملی نمونہ پیش کرنا، جو نظام اللہ نے دیا اس کو قائم کر کے اتمام حجت کرنا، یہ وہ کام ہے جو اب اس امت کے ذمے ہے۔ اور اس کے لیے جہاد یعنی کوشش، محنت، بھاگ دوڑ، قربانی، جان لگاؤ، وقت لگاؤ، پیسہ لگاؤ، صلاحیت لگاؤ، اور وقت پڑے تو اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ ہے جہاد جو اس امت سے مطلوب ہے، یہ ہیں ذمہ داریاں۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین میں کوئی تنگی اور مشکل نہیں رکھی۔ یہ سابقہ شریعتوں سے بہت ساری نرمیاں ہیں جو تمہیں عطا کی ہیں، بہت سہولتیں دی گئی ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ وہی دین ہے، توحید، دین توحید جو تمہارے باپ ابراہیم کا تھا۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اسی اللہ نے تمہارا نام رکھا تھا مسلمان پہلے بھی اور اب بھی۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، یہ وہ بات آ گئی ہے کہ تمہیں کیوں چنا ہے، تاکہ رسول تو گواہی دے دیں تمہارے سامنے، وہ گواہ بن جائیں، دین کے گواہ، انہوں نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا، اتمام حجت کر دیا۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم اب گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی کے سامنے۔ کوئی نبی اور رسول اور نہیں آئے گا، اب قیامت تک رسولوں والا کام اس امت کو کرنا ہے۔ اس ذمہ داری کا نام ہے شہادت علی الناس، اور اسی کے لیے محنت درکار ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب سمجھ میں آ گئی تمہاری دینی ذمہ داریاں، یہ سب پیچھے آ گیا۔ ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، تو فرمایا کہ بسم اللہ کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہاں سے شروع کر دو، ارکان اسلام کی پابندی آج سے شروع کرو۔ واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کے دامن کو تھام لو مضبوطی سے، اور اللہ کو تھامنے کا ذریعہ واعتصموا بحبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے قرآن، اس کو تھامو، اس کے حقوق ادا کرو، اسے اپنا امام اور رہنما بناؤ۔ ہوا مولاکم، یہ رستہ اختیار کرو گے تو بقیہ دینی ذمہ داریاں بھی ادا کرنے کے قابل ہوگے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا، اور وہ تمہارا مولا ہے، تمہارا خیر خواہ ہے، پشپناہ ہے۔
فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی عمدہ ہے وہ تمہارا پشپناہ اور کتنا ہی عمدہ ہے وہ مددگار۔ اللہ تعالی ہمیں ان دینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔